اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کے اعمال۔ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔ اس رات کی فضیلت کسی اور نبی کے امتی کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ رات اس امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مہربانی ہے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، تسبیح و تحلیل کرنی چاہیے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ پوری توجہ سے اپنے بندوں کی فریادیں سنتا ہے اور ان کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ یہ رات اپنی قدر و قیمت کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں ایک مبارک گھڑی ایسی ہے جس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ یہ رات آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 انہی راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ جب کوئی ایک رات متعین نہیں ہے تو پوری لگن کے ساتھ ان 5 راتوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ صحیح ترمذی کی روایت، اس رات کی ایک خاص دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آخری عشرہ میں اعتکاف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ 1000 مہینوں کو اگر ہم 1 سال کے 12 مہینوں سے ملٹیپلائی کریں گے تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔